السلام علیکم سامعین، آج گمان اور تجسس کے بارے میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ کچھ تشریح کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے سورہ ہجرات کی نمبر 11، جس کا میں ترجمہ کروں گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارا اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سامعین، مطلق گمان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ کام لینے، ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان، اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو، جن کے متعلق بدگمانی کرنے کے کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جو جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں۔ مثلا عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادت حاکم عدالت کے سامنے پیش ہو، ان کی جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا۔ شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اس طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ گمان کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوید کی ہے، اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی شخص یا گردے کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقے میں ایسے واضح علامات پائی جاتی ہو جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو، اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ موجود ہو۔ ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ ہرگز یہ نہیں کہ آدمی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن جائز بدگمان کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی اشر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی سے ابتدا کیا کرے۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا بظاہر حال یہ بتا رہا کہ وہ نیک اور شریف ہے۔ اس طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور محض سوء ظن سے کام لے کر اس کی برائی ہی پر معمول کرے۔ مثلا کوئی بھلا آدمی یا کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کی بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے، ہمیں رائے قائم کر لے کہ ضرور اس سے جوتا چرانے ہی کی نیت سے حرکت کی ہے، حالانکہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں ہے۔ سامعین، اس تجزیے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز ہے، اس سے آگے ناجائز ہے، بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اسی بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا گیا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس تنبیہ سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو، کسی اقدام کا فیصلہ کرنے سے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو گمان کر رہا ہوں وہ گناہ تو نہیں ہے۔ کیا فی الواقع اس گمان کو ضرورت ہے؟ کیا اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجہ ہے؟ کیا اس گمان کی بنا پر جو طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے؟ یا احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے جو خدا سے ڈرتا ہو۔ اپنے گمان کو مطمئنان بنا کر رکھنا صرف ان کاموں کے لیے کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی باز پرس سے بے فکر ہے۔ ہمیں آگے تجسس کے بارے میں قرآن کے آیاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کریں، دوسروں کے حالات سے اور معاملات کے ٹون نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمان کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچنے کی خاطر کی جائے یا بعض اپنے استحجاب یعنی کریسٹی کو دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ نہیں کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہو ان کی کھوج کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے، کس کی کون سی کمزوری چھپی ہوئی ہے۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمی کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کی ذاتی معاملات کو ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے۔ جس طرح
جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا، اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اللہ اس کے در پہ ہو جائے گا اور اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑ گا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ حضرت معاویہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہو گئے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ اور ایک حدیث دوسری حدیث میں کہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی کو کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اس پر پردہ ڈال دیا تو ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ یہ حدیث سورہ الجساس کی ہے۔ اس کے معنی یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ شریعت نے بھی نہیں علی الملک کا جب فریضہ حکومت کے سپرد کیا ہے، اس کا تقاضا ہے یہ نہیں کہ جاسوس کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کو چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ کر نکالے اور پر سزا دے، بلکہ صرف ان آدمی کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائے۔ رہی مخفی خرابیاں تو ان کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں بلکہ تعلیم، واعظ، تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر کا یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا۔ آپ کو شک گزرا اور دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے، ایک عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے۔ کیا تھا آپ نے تجسس کیا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں کسی کے دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پر چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں پہ اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی غلطی مان گئے، اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ اسے وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ سامعین، اس سے معلوم ہے کہ افرادی کے لیے بلکہ نہیں، خود اسلامی حکومت کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ لوگوں کے راستہ ٹول کر ان کے گناہوں کا پتہ چلائے پھر نہ پکڑے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں بھی ارشاد ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کی اسباب تلاش کرنے لگے تو ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ اس حکم سے مستثنیٰ صرف وہ مخصوص حالات ہیں جن میں تجسس کی فی الحقیقت ضرورت ہو، مثلا کسی شخص یا گردے کے ذریعے رویے میں بگاڑ کی کچھ علامتیں نمایاں نظر آ رہی ہوں، اس کے متعلق اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے۔ یا مثلا کسی شخص کے آپ کوئی شادی کا پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کرنا چاہے تو وہ اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے۔ میں نے آگے غیبت کے بارے میں، کیونکہ یہ آیتوں میں غیبت کا بھی ذکر ہے، تشریح کروں گی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور تمام بھلائیوں سے ہم کو عطا کرے، ہم کو دانا اور بینا بنائے تاکہ ہم کو سمجھ آئے کہ ہم کو کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔